گلگت بلتستان میں عام انتخابات، پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری، 7 نشستوں پر میدان مار لیا، 5 آزاد امیدوار کامیاب، نون لیگ نے 2 اور MWM نے 1 سیٹ جیت لی۔ گلگت بلتستان میں تیروں کی بارش ہو گئی، بلاول بھٹو زرداری کا ایکس پر پیغام، لکھا حکومت سازی کے لیے کوششیں کریں گے۔ خطے میں جنگ کے شعلے پھر بھڑک اٹھے، ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملے، تہران، تبریز، خرج اور اصفہان دھماکوں سے گونج اٹھے، پاسداران انقلاب کا صہیونی ریاست پر میزائلوں کی برسات، متعدد علاقوں میں میزائل گرنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ اور امریکی صدر کا ایران اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا اظہار، ٹرمپ کا دونوں ممالک سے حملے روکنے کا مطالبہ، کہا نہیں چاہتا کشیدگی مذاکرات کے عمل کو سبوتاژ کرے، واضح کیا نیتن یاہو کے پاس معاہدہ قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ایران یا لبنان کے خلاف اسرائیلی کارروائی ناقابل قبول، کسی بھی نئی کارروائی کا تباہ کن جواب دیا جائے گا، ایران کا دو ٹوک پیغام۔ ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ خطے میں کشیدگی کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد ہوتی ہے، ایرانی مسلح افواج نے اسرائیل پر دفاعی حملے کیے، لبنان جنگ بندی اپریل معاہدے کا اہم حصہ تھی۔ خطے میں کشیدہ صورتحال، سفارتی رابطے بھی تیز، ایرانی وزیر خارجہ کا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے ترک ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک گفتگو کی۔ عباس سراغچی نے برطانوی، فرانسیسی اور قطری وزیر خارجہ کو بھی صورتحال سے آگاہ کیا، سعودی اور قطری وزیر خارجہ کا بھی رابطہ۔ ایران اسرائیل کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، امریکی کروڈ آئل 3.13% بڑھنے کے بعد $93.67 پر فروخت، برطانوی خام تیل میں 2.50% اضافہ، فی بیرل $95.59 کا ہو گیا۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات، پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری، 6 حلقوں میں میدان مار لیا، 4 آزاد امیدوار کامیاب، نون لیگ نے 2 اور MWM نے 1 سیٹ جیت لی۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق GBA 4 نگر سے PP کے محمد علی اختر، GBA 5 نگر سے ذوالفقار مراد، GBA 7 اسکردو سے توقیر مہدی شاہ، GBA 11 کھرمنگ سے اقبال حسن جیت گئے، GBA 19 سے جیالہ امیدوار سید جلال شاہ کامیاب ٹھہرے، GBA 22 گانچھے 1 سے مسلم لیگ نون کے ابراہیم سنائی، GBA 23 سے آزاد امیدوار انور علی اور GBA 24 گانچھے سے آزاد امیدوار اسد شفیق فاتح۔ دیگر حلقوں میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ گلگت بلتستان میں تیروں کی بارش ہو گئی، بلاول بھٹو زرداری کا ایکس پر پیغام، لکھا پاکستان پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے، حکومت سازی کے لیے کوششیں کی جائیں گی، اسکردو میں جیالو کا جشن، پارٹی نغموں پر والہانہ رقص، GBA 2 گلگت میں لیگی کارکنان کا جشن، پارٹی ترانوں پر جھومتے رہے۔ گلگت بلتستان کے 24 حلقوں سے عوامی نمائندوں کا چناؤ، پولنگ کے دوران دن بھر گہما گہمی، ووٹرز کی بڑی تعداد کی حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے پولنگ سٹیشنز پر آمد، خراب موسم اور دشوار گزار راستے بھی رکاوٹ نہ بن سکے، جگہ جگہ لمبی لائنیں لگی رہیں، خواتین بھی مردوں کے ہم قدم، معمر افراد ویل چیئرز پر ووٹ ڈالنے پہنچے، نگر میں 104 سال کے بزرگ شہری نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا، خصوصی افراد بھی پیچھے نہ رہے، گانچے میں پہلی بار ووٹ کاسٹ کرنے والوں کا جوش قابل دید رہا۔ 24 نشستوں پر پولنگ کا عمل پرامن طور پر مکمل ہو گیا ہے، پہلا غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ صرف سما پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ زیادہ مقابلہ تو 4 ہی سیاسی جماعتوں کے درمیان ہے نا، کئی استحکام پاکستان پارٹی بہتر پوزیشن میں ہے، ہر کسی کو فارم 45 جو جمع کر رہے ہیں اس کے نتائج دیکھنے کا انتظار ہے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ یہ سامنے آیا ہے، آزاد امیدوار اسد شفیق یہاں سے کامیاب قرار پائے ہیں۔ ہر خبر سب سے پہلے صرف سما پر۔
گلگت بلتستان سما کے ریڈار پر سب سے پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ دکھانے کا اعزاز برقرار. انتخابات کی سب سے بڑی کاوریج, کس حلقے میں کس کا زور, کہاں ہوا تگڑا جوڑ. سما نے پل پل صورتحال سے ناظرین کو آگاہ رکھا. اسکردو سے دیامر تک رپورٹرز کا جال. گلگت, غزر, ہنزا, نگر سمیت ایک ایک حلقے کا حال. جدید ٹیکنالوجی کے حسین امتزاج کے ساتھ جاندار تجزیے اور مستند رپورٹنگ. یہ ہے سما, الیکشن کا سما. نیا وفاقی بجٹ, بلاول بھٹو نے تحفظات اسحاق ڈار کے سامنے رکھ دیے. اسلام آباد میں دونوں رہنماؤں کی ملاقات. صوبہ سندھ کی ترقیاتی اسکیموں کے فنڈ سمیت بجٹ کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال. وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی مطالبات پیش کر دیے. پیپلز پارٹی چیئرمین صدر مملکت کو بریفنگ دیں گے. صدر مملکت و وزیر اعظم کے ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات مؤخر. ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر شہباز شریف سے ملاقات کا وقت مانگ لیا. راولاکوٹ میں کالادم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کی فائرنگ. قانون نافذ کرنے والے 4 اہلکار شہید, 20 سے زائد زخمی. ترجمان آئی جی آزاد کشمیر کے مطابق شرپسندوں نے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں اور طبی مراکز کو نشانہ بنایا. افسران اور اہلکاروں پر فائرنگ منصوبہ بندی کے تحت کی گئی. واقعہ سیاسی احتجاج کا تسلسل نہیں بلکہ دہشت گردانہ کارروائی ہے. قانون اپنا راستہ ضرور لے گا. پولیس سربراہ کا ریاستی ریٹ یقینی بنانے کا اعادہ. اس سے پہلے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات تھے وہ پبلک ویلفیئر کے تھے, جو پورے کیے گئے. مین جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ جو 12 سیٹیں ہیں مہاجرین مقیم پاکستانی, ان کو ختم کیا جائے. چونکہ یہ 20 سے 22 لاکھ مہاجرین ہیں جو پاکستان میں مقیم ہیں, اور ان کی 12 سیٹوں کو 12 لوگ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے ختم نہیں کر سکتے. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے. حکومت نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بیشتر مطالبات تسلیم کیے. مہاجر نشستیں آئینی معاملہ, انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا. کمیٹی نیا محاذ کھول کر کس کی مدد کر رہی ہے؟ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی پریس کانفرنس. کہا آزاد کشمیر انتخابات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. سابق صدر اے جے کے سردار عتیق نے کہا معلوم نہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کس کے بیانیے پر عمل پیرا ہے. کشمیر سے متعلق پاکستان کا بیانیہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. آزاد کشمیر کی 12 مہاجر نشستیں آئینی تحفظ رکھتی ہیں. انتظامی فیصلے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تبدیلی کے لیے آرٹیکل 33 کے تحت آئینی ترمیم ناگزیر. صدارتی ریفرنس پر آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے رائے دے دی. عدالت نے مہاجر نشستوں پر حکومتی موقف درست قرار دے دیا. آئینی ترمیم عوامی مینڈیٹ آئینی طریقہ کار سے ہی ممکن ہے. انتظامیہ امن عامہ آئینی نظم و نسق اور قانون کی حکمرانی برقرار رکھنے کی پابند قرار. کوئٹہ کے سول اسپتال میں تیزاب گردی سے جھلسنے والی ڈاکٹر کی حالت بہتر. مریضہ کے جسم کا 13% حصہ متاثر. آنکھوں میں ہلکی دھندلاہٹ, بینائی محفوظ. ابتدائی رپورٹ آ گئی. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کراچی آمد. نجی اسپتال میں متاثرہ لیڈی ڈاکٹر کی عیادت. جلد صحت یابی کی دعا. ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. اگر آپ کو ضرورت ہے تو ہم آپ کو کراچی بھیجیں گے. تھینک یو سر. تھینک یو سر. تھینک یو. تھینک یو سر. کوئٹہ میں خاتون ڈاکٹر کو تیزاب گردی سے بچانے والا بلوچستان کا ہیرو بہادر واٹ بوائے خود جھلس گیا. ڈھال بن کر ڈاکٹر کو بچا لیا. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا عبدالرزاق کو فون. خیریت دریافت کی. علاج کے تمام تر اخراجات برداشت کرنے اور بہادری پر سول ایوارڈ دینے کا اعلان. کراچی میں ہیوی ٹریفک نے مزید 2 جانیں لے لیں. ہاکس بے روڈ پر ٹرالر کی ٹکر, موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق. ریسکیو نے دونوں کی لاشیں اسپتال منتقل کر دیں. سوات کے علاقے شکردرا میں مسلح افراد کا حملہ. مقامی ٹرانسپورٹر کے بیٹے اور بھتیجے سمیت 3 افراد قتل. سیکیورٹی گارڈ زخمی, اسپتال منتقل. فلپائن میں 8.2 شدت کا زلزلہ. سونامی کا خدشہ. منڈاؤ کے قریب زلزلے کے بعد ہنگامی صورتحال. ساحلی علاقوں میں الرٹ. شہریوں کو احتیاط کی ہدایت. ممکنہ آفٹر شاکس کے خدشات برقرار. انڈونیشیا کے شمال مشرقی ساحلی علاقوں میں سونامی کی وارننگ جاری.